یہ 10 عشرہ مبشرہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ان کا نام لے کر جنت کی بشارت دی، ان 10 کا مقام دیگر سے زیادہ۔ پھر ان میں سے چاروں خلفائے اربعہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرما دیا کہ جو میری سنت میرے طریقے پر چلے گا، خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلے گا، فرمایا مہدیین وہ صحیح معنوں میں ہدایت پانے والا ہوگا۔ تو ان چاروں میں سے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تمام انبیاء کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی افضل شخص ہے تو وہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لیکن افسوس ان لوگوں پر کہ جو ان عظیم ہستیاں جب ان کا یوم شہادت آئے گا آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ خوشی کا اظہار کریں گے، ایسے بدبخت خوشی کا اظہار کریں گے۔ ابھی خلیفہ سوم کا یوم شہادت گزرا، ایک طبقہ ہمارے ارد گرد ایسا پایا جاتا ہے جس نے اس دن خوشی منائی ہے، اور پھر جب پوچھا جائے ان سے کہ خوشی کس بات کی، کہتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت عطا فرمائی۔ پوچھا گیا ابھی کیسے خلافت عطا فرمائی؟ کہتے ہیں غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، لہذا خلافت عطا فرما دی۔ پھر ان سے پوچھا جائے کہ اگر خلافت عطا فرمانی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کیوں نہ عطا فرمائی؟ غدیر خم کے مقام پر تو 2 سے 3 ہزار صحابہ تھے، باقی حضرات جا چکے تھے اپنے اپنے گھروں کو۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد نہیں فرمایا، یہ 100% بات درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غدیر خم کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر، کیونکہ کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مال غنیمت کی تقسیم پر اعتراض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کی تقسیم بالکل درست ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا علی بھی اس کا مولا، جس کو میں دوست رکھتا ہوں علی بھی اس کو۔ یہ یوں کہا جو علی سے محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو علی سے نفرت کرے گا گویا وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اس سے خلافت تو کہیں ثابت نہیں ہو رہی، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اس سے خلافت ثابت ہو رہی ہے تو پھر بیعت رضوان کے موقع پر 1800 کے لگ بھگ صحابہ کرام موجود تھے، قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، یہ تو حدیث ہے نا من کنت مولا، یہ قرآن کی آیت ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، سورۃ فتح کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں بیعت رضوان کا موقع ہے، 1800 کے لگ بھگ صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت عثمان کے بارے میں افواہ اڑا دی، ان کو شہید کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ کرام سے بیعت لی، اپنا بایاں ہاتھ رکھا، صحابہ کرام نے اس کے اوپر اپنے ہاتھ رکھتے چلے گئے، سب سے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا عثمان ہم میں موجود نہیں، گویا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ گویا عثمان کا ہاتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، قرآن کی آیت ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون، اور پھر آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں اے پیغمبر اس منظر کو دیکھ کر میں خوش ہو رہا ہوں کہ سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، درمیان میں صحابہ کا ہاتھ، پھر اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، اللہ آگے فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے پیغمبر ان ایمان والوں کو خوشخبری دے دو تم سب کے اوپر مجھے اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت عطا فرما دی کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، نہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہر حدیث کو سمجھنے کے لیے علماء کے سامنے تلمذ دوزانو ہو کر بیٹھیں گے تو سمجھ میں آئے گی، ورنہ آپ ان لوگوں کی باتیں سنیں گے تو پھر گمراہ ہوں۔